السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين۔ چند ایام کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے ساتھ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اس سنت کو اللہ تعالی شرف قبولیت بھی عطا فرمائے اور اس طریقہ سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو طریقہ پیارے نبی نے ہمیں سکھلایا ہے۔ سنت یا کوئی عمل بھی ہو، اس کی قبولیت کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی عمل سب سے پہلے انسان کی نیت میں اخلاص ہو۔ اخلاص کا معنی یہ ہے کہ وہ عمل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس عمل میں ان شرائط کا، ان آداب کا خیال رکھا جائے جو شرائط اور آداب شریعت نے ہمیں بتلائے ہیں۔ اور تیسری چیز اس کی ادائیگی
وہ بھی شریعت مطہرہ کے طریقہ کے مطابق ہو۔ جس عمل میں یہ تین چیزیں پائی جائیں گی وہ عمل اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لے گا۔ جس عمل میں ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہوئی، میں نہیں کہتا، اللہ کا فیصلہ ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتے۔ تو جب ہم اتنی بڑی عبادت کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں ان تین چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ قربانی کا جانور جس کے گلے پر آپ چند دنوں کے بعد چھری چلانے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق کچھ شرائط رکھی ہیں، کچھ آداب بتلائے ہیں۔ ان شرائط میں سے سب سے پہلی شرط عمر کی ہے کہ جانور خریدنے سے پہلے آپ اس کی عمر کو اچھی طرح جانچ لیں، تسلی کر لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ لا تذبحوا الا مسنۃ۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ پر غور کریں۔ جب ان الفاظ پر غور کریں گے، ان ایام میں عمر کے متعلق جو پیدا ہونے والے سوالات ہیں ان کا جواب آپ کو خود بخود مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا، تم جانور کو قربانی کے لیے ذبح نہ کرو، الا مسنۃ، جب تک اس کے دو دانت گر نہ جائیں، اس وقت تک تم نے اسے ذبح نہیں کرنا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ دانتوں کا گرنا ذبح کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے۔ اب یہ سوال، جی اگر دانت ہلتے ہوں تو وہ قربانی پہ جانور، کوئی کہتا ہے لگتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں لگتا، ہم شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اعتراضات کا جواب دے دیا، یہ بات سمجھا دی، لا تذبحوا الا مسنۃ۔ قربانی کے لیے جانور کو ذبح آپ نے اس وقت کرنا ہے جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اس کے دو دانت خود بخود گر چکے ہیں۔ آگے فرمایا الا ان یُسَرَ علیکم، اگر دو دانت والا جانور تمہارے لیے مشکل ہو جائے، فَتَذْبَحُوا جَذْعَةً مِّنَ الظَّأْنِ، پھر بھیڑ کا، جسے ہم چھترا یا دمبا کہتے ہیں، بھیڑ کا بچہ، فرمایا جذعۃ، موٹا تازہ ہو۔ اب موٹا تازہ جگہ کی عمر میں ائمہ نے اختلاف کیا ہے۔ یہ اختلاف آب و ہوا کی بنا پر ہے، بعض نے کہا 1 سال، بعض نے کہا 10 ماہ کا، بعض نے 6 ماہ کا۔ اس اختلاف سے نکلنے کے لیے
شریعت ہمیں حکم دیتی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ایسی صورتحال میں ہم نے تمہیں میانہ روی کا رستہ اختیار کرنے والے بنایا ہے۔ اب میانہ روی کا راستہ کیا ہے کہ ان میں سے درمیانی عمر جو ہے، ان تین عمروں میں سے وہ عمر آپ لے لیں۔ یہ بھی کب ہے؟ الا ان یُؤْثَرَ علیکم، جب دو دانت والا جانور تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ عام حالات میں اجازت نہیں۔ ہم نے دین پر کتنی زیادتی کی، کتنا ظلم کیا۔ جس چیز کی اجازت شریعت نے مجبوری کی حالت میں دی تھی، دشواری کی حالت میں دی تھی، وہ اجازت ہم نے عام حالات میں بھی اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ یہ شریعت میں زیادتی ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے، جو بھی جانور آپ نے قربانی پر ذبح کرنا ہے اس کا دوندہ ہونا، دو دانت والا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ بھیڑ کی نسل سے ہو، چاہے گائے کی نسل سے ہو، چاہے اونٹ کی نسل سے ہو، چاہے بکری کی نسل سے ہو۔ اور دشواری کی دو ہی صورتیں ہیں، تیسری کوئی صورت نہیں۔ دشواری کی سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ جانور تو موجود ہے دو دانت والا، لیکن خریدنے والا وہ خرید نہیں سکتا، وہ جانور اس کی قوت خرید سے باہر ہے۔ ایک یہ شکل بنتی ہے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ خریدار کوشش تو کر رہا ہے، کوشش کے باوجود دو دانت والا جانور مل ہی نہیں رہا۔ ان دونوں صورتوں میں 10 ماہ کا چھترا یہ ذبح کرنا جائز۔ اگر ان صورتوں میں سے کوئی صورت نہ ہو تو چھترے کا بھی دوندا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط عمر کی ہے۔ آپ عمر کے متعلق تسلی کریں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ ذبح کرتے وقت ہم جانور کی درج ذیل چیزوں کو دیکھ لیں، اچھی طرح دیکھ لیں۔ وہ کون سی چیزیں؟ فرمایا ان نستشرف العین، ہم اس کی آنکھوں کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ اس کی ایک آنکھ چھوٹی تو نہیں، ایک بڑی تو نہیں، اس کی نظر کمزور تو نہیں، یا وہ جانور نابینا تو نہیں۔ فرمایا ان نستشرف العین، ہم آنکھ کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ کب؟ خریدتے وقت نہیں، ذبح کرتے وقت۔ حدیث کے الفاظ پر غور کریں، آپ کو کئی اعتراضات کا جواب خود بخود مل جائے گا۔ فرمایا کہ ذبح کرتے وقت ان چیزوں پر غور کریں۔ والاذن، اس کے کان اچھی طرح دیکھیں۔ اور کانوں کے عیب بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ولا شرقا، کان چرا ہوا بھی نہ ہو، ولا خرقا، کان کے اندر سوراخ بھی نہ ہو، ولا مقابلہ، کان اگلی طرف سے کٹا ہوا بھی نہ ہو، ولا مدابرہ، کان پچھلی طرف سے بھی کٹا ہوا نہ ہو۔
کان کے 4 عائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ کان کو آپ نے دیکھنا ہے اور 4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ کان چرا ہوا بھی نہ ہو، کان کے اندر سوراخ بھی نہ ہو، اور کان آگے کی طرف سے بھی کٹا ہوا نہ ہو اور پیچھے کی طرف سے بھی کٹا ہوا نہ ہو۔ تو اب ہم نے یہاں ہیلا کیا کیا؟ اب ہم کہتے ہیں یہ جو معمولی سوراخ ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سوراخ زیادہ ہو تو تب نہیں ہوتا؟ آپ تو فرماتے ہیں ولا خرقا، جس کو سوراخ آپ کہتے ہیں اگر وہ چیز موجود ہے تو یہ جانور قربانی پر نہیں لگے گا، قربانی کے لیے جائز نہیں، تم نے اسے ذبح نہیں کرنا۔ اور آگے آپ نے فرمایا اسے چلا کے دیکھ لو، وہ لنگڑا نہ ہو کہ ایسا لنگڑا پن کہ چلنے سے وہ لنگڑا پن اس کا ظاہر ہوتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کا لنگڑا پن چلنے کی وجہ سے ظاہر ہو۔ بسا اوقات معمولی سا لنگڑا پن ہوتا ہے، معمولی لنگڑا پن اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب جانور پہلے 1 یا 2 قدم اٹھاتا ہے اس وقت اس کا لنگڑا پن محسوس ہوتا ہے، لیکن چلنے کے بعد 2-4 قدم چلنے کے بعد وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت کو شریعت نے عائب قرار نہیں دیا، فرمایا کہ جب چلتے وقت اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو وہ جانور عائب دار ہے، اس کو تم قربانی کے لیے ذبح نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا وہ اتنا کمزور بھی نہ ہو کہ ہڈیوں میں میخ ہی نہیں، وہ چلنے پھرنے کے قابل ہی نہیں۔ اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے سینگوں کو اچھی طرح دیکھ لو، اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، اور فرمایا کہ اگر سینگ چوتھے حصے سے کم ٹوٹ جائے، یہ بھی یاد رکھیں، سینگ چوتھے حصے سے کم ٹوٹ جائے تو اس کو تم ذبح کر سکتے ہو۔ اگر اس سے زیادہ سینگ ٹوٹے گا تو پھر وہ جانور عیب دار ہوگا، اس کو تم ذبح نہیں کر سکے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بعض دفعہ جانور کا سینگ جو ہے اس کا خول اتر جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں اس خول کا حکم سینگ والا ہے۔ اگر خول سارا اتر گیا وہ جانور عیب دار ہے جب تک وہ سینگ پر خول دوبارہ نہیں آ جاتا۔ اب یہاں سے یہ بھی مسئلہ جو تھا اس کی بھی وضاحت ہو گئی کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اگر عیب پیدا ہو جائے تو وہ جانور ذبح کرنا جائز ہوتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات کی نفی کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جب قربانی پر آپ نے ذبح کرنا ہے اس وقت آپ ان باتوں کی تحقیق کر لیں، یہ عیوب پائے تو نہیں جاتے۔ تو یہ ہم نے کہاں سے نکالا کہ خریدنے کے بعد قربانی کا جانور متعین کرنے کے بعد اگر عیب پیدا ہو جائے تو اس کا ذبح کرنا یہ جائز ہے؟ یہ بالکل ناجائز ہے، یہ ہم دین پر زیادتی کرتے ہیں، اور زیادتی ہم کس طرح کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت
حاجی اگر قربانی بیت اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے، سوال سنیں پھر صحابی رسول کا جواب سنیں، تو جو ہم استدلال کرتے ہیں اس پر بھی غور کریں۔ جو حاجی قربانی بیت اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اگر دوران سفر اس جانور میں عیب پیدا ہو جائے تو اب حاجی کیا کرے؟ یہ حاجی کی قربانی کے متعلق ہے، عام قربانی کے متعلق نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر حاجی کی قربانی میں راستے میں عیب پیدا ہو جائے تو اب اسے جانور تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اسی طرح وہاں ذبح کر سکتا ہے۔ یہ صرف حاجی کی قربانی کا حکم ہے۔ عام قربانی اور حاجی کی قربانی کے احکامات میں 10 طرح کا فرق ہے۔ کتنا فرق ہے؟ 10 احکام میں ان دونوں قربانیوں کا فرق ہے۔ حاجی کی قربانی کے احکام اور ہیں اور عام قربانی کے احکام اور ہیں، کیونکہ حاجی کی قربانی پر لفظ ہدایا یا ہدی بولا جاتا ہے اور عام قربانی پر لفظ اضحیہ بولا جاتا ہے۔ اور ان فرقوں میں سے ایک فرق یہ ہے کہ حاجی کی قربانی میں اونٹ کے اندر بھی 7 حصے ہوں گے، 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ عام قربانی میں اونٹ کے 10 حصے ہو سکتے ہیں، ایک اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر حج کے موقع پر اونٹ قربانی کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ 7 شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے۔ دوسرا فرق یہ ہے، عام قربانی کا جانور قربانی سے پہلے اگر ذبح ہو جاتا ہے تو آپ اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ وہ قربانی جو آپ بیت اللہ کی طرف لے کر جا رہے تھے، اگر وہ راستے میں ذبح ہو جاتی ہے، اس کا گوشت آپ اور آپ کے قافلے والے، یہ 2 چیزیں یاد رکھیں، انسان خود جس کا جانور تھا وہ اور اس کے ساتھی جو قافلے کے اندر موجود ہیں، وہ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ یعنی اس طرح کے 10 فرق ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات سمجھائی کہ جو تم نے قربانی کے لیے جانور ذبح کرنا ہے وہ بالکل بے عیب ہونا چاہیے، اس کے اندر عیب نہیں ہونے چاہیے۔ اور آپ نے عیب بھی بتلائے۔ اب یہ شریعت کی مرضی ہے کہ شریعت کسی چیز کو عیب مقرر کرے، کسی کو نہ کرے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی عیب مقرر نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ اگر معمولی سوراخ ہو کان میں، شریعت اس جانور کو عیب دار قرار دیتی ہے، قربانی پر اسے ذبح کرنے سے منع کرتی ہے۔ اگر کسی جانور کی پوری دم کٹ جاتی ہے، شریعت نے دم کے کٹ جانے کا عیب شمار نہیں کیا، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ جانور بالکل بے عیب ہے، حالانکہ انسانی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ معمولی سوراخ والا جانور جو ہے اسے ذبح کیا جائے، اور جس جانور کی دم کٹ گئی اسے ذبح نہ کیا جائے۔ وہ معمولی سوراخ کے مقابلہ میں دم کا کٹ جانا جو ہے، یہ انسانی عقل
اسے زیادہ عیب سمجھتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اصل چیز یہ ہے کہ ہم شریعت کے حکم کے پابند ہیں، شرعی حکم کے پابند ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ یہ شعائر اللہ سے ہیں، ان کا احترام کرو، انہیں موٹے تازے کرو، ان کی جتنی تکریم ہو سکتی ہے اتنی تکریم تم کرو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ قربانی کے جانوروں کے گلے میں تم ہار بھی ڈالا کرو، ہار ڈالا کرو۔ اور وہ جانور جو قربانی کے لیے بیت اللہ کی طرف جاتا ہے اس کے گلے میں ہار ڈالنا ضروری ہے۔ عام قربانی کے جانور کے گلے میں ہار ڈالنا ضروری نہیں، ترغیب بھی ہے کہ تم ڈالو، لیکن وہ جانور جو بیت اللہ کی طرف جاتا ہے اگر اس کے گلے میں انسان ہار نہیں ڈالتا تو وہ عند اللہ مجرم بن جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کو قربانی کا حکم دیا اور اس کی قربانی کے طریقے بھی ہم نے خود متعین کیے۔ تو قربانی اب کن جانوروں سے کرنی ہے؟ فرمایا من بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام سے کرنی ہے۔ یہاں لفظ من بولا ہے، فرمایا سارے مویشیوں سے قربانی نہیں ہو سکتی، سارے چوپاؤں سے قربانی نہیں ہو سکتی، من ان میں سے بعض جو ہیں آپ ان کو قربانی میں کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بطور قربانی ذبح نہیں کر سکتے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ جن کو آپ قربانی میں ذبح کر سکتے ہیں وہ 8 قسم کے ہیں۔ فرمایا ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، وہ 8 قسمیں ہیں۔ فرمایا من الضأن اثنین، ضان کہتے ہیں بھیڑ کو، فرمایا اثنین بھیڑ کا مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس کو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے 2 شمار کیے۔ اسی طرح فرمایا معز اثنین، بکری نر ہو یا مادہ ہو 2، یہ ہو گیا، کتنے ہو گئے؟ 8 نہ 4۔ آگے فرمایا ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اونٹ بھی مذکر اور مؤنث 6، گائے بھی مذکر اور مؤنث۔ یہ 4 قسم کے جانور شریعت نے بتلائے ہیں کہ جن کی قربانی جائز ہے۔ تو آج نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں بیسے کے متعلق۔ آج کل بہت شور ہے، کوئی جائز کہتا ہے کوئی ناجائز کہتا ہے۔ بھائی قرآن مجید نے یہ 4 جانور بتلائے ہیں، جب یہ 4 جانور آپ کو کثرت سے ملتے ہیں اس کے بعد آپ قرآن مجید کی جان بوجھ کر مخالفت کریں تو وہ پھر آپ کی مرضی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور یہاں 2 چیزوں کا آپ خیال رکھیں۔ سب سے پہلے یہ اختلاف ہوا کیوں؟ اس اختلاف کی بنیاد عام طور پر بیان نہیں کی جاتی، اس کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ بنیاد یہ ہے کہ قرآن مجید اور حدیث، اس کی تعبیر جو ہے وہ ہم لغت سے کریں گے یا فرمان رسول، صحابہ کا عمل اور تابعین کے عمل سے کریں گے۔ اصل بنیاد اختلاف کی یہ ہے، جو کہتے ہیں کہ دین کی تعبیر میں لغت جو ہے یہ حتمی چیز ہے، ہم لغت کا معنی دیکھیں گے، رسول اللہ کے عمل کی طرف نہیں دیکھیں گے، صحابہ کے عمل کی طرف نہیں دیکھیں گے اور صحابہ کے شاگردوں کی طرف نہیں دیکھیں گے، وہ بیسے کی قربانی کو جائز قرار دیتے ہیں۔
دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ شریعت کی تعبیر میں لغت کا ہم تعاون تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اصل تعبیر وہ ہے جو رسول اللہ نے کی یا صحابہ نے کی یا صحابہ نے اپنے شاگردوں کو بتلائی۔ اور صحیح یہی ہے کہ دین کی تعبیر لغت سے نہیں ہو سکتی، لغت سے تعاون حاصل ہو سکتا ہے۔ دین کی تعبیر وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جو صحابہ نے کی یا صحابہ نے اپنے شاگردوں کو بتلائی، تعلیم دی، اس سے باہر، ان تین ادوار سے باہر ہم نہیں جا سکتے۔ تو بہرحال دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ مشکوک چیز کو آپ چھوڑ دیں، مشکوک چیز کو ترک کر دیں۔ بیسے کی قربانی کہ جتنے مرضی آپ جواز کے دلائل اختیار کریں، مسئلہ تو شک میں آ گیا نا، اختلاف ہے۔ بعض نے لغت کی بنا پر کہا یہ جائز ہے، بعض نے عمل صحابہ کی بنا پر کہا ناجائز ہے، یہ امر مشکوک ہو گیا تو شریعت آپ کو حکم دیتی ہے دا ما ریب فی قلبک، جس چیز کے دل میں تمہارے، نہ جس چیز کے متعلق تمہارے دل میں کھٹکا پیدا ہو جائے، دا ما ریب، اس کے قریب نہیں جانا، وہ تمہارے لیے نیکی نہیں، جب تک اس کی آپ تحقیق نہ کر لیں، آپ کا کھٹکا دور نہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ کم از کم زیادہ سے زیادہ آپ اس میں نرمی کریں تو یہ مشکوک ضرور ہے، تو شک کی بنا پر بھی اس سے پرہیز چاہیے، احتیاط چاہیے۔ تو آخری چیز قربانی کے گوشت کے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کے متعلق فرمایا خود بھی کھاؤ، مساکین کو بھی دو، اعزاء اقارب کو بھی دو، اور قرآن مجید نے بھی یہ تینوں مصرف بیان کیے ہیں۔ اب انسان خود کتنا رکھے اس کی شریعت نے کوئی حد متعین نہیں کی، وہ بوقت اپنی ضرورت کے مطابق، ذخیرہ نہیں آئندہ کے لیے آپ فریجیں بھر کے رکھ لیں، فرمایا ضرورت کے مطابق وہ آپ گھر استعمال کریں، دوسرا جو ہے وہ تقسیم کریں۔ تو یہ انسان کے اپنے تقوی کی بنا پر اس کی تقسیم ہے، یہ انسان نے خود فیصلہ کرنا ہے، شریعت پابند نہیں کرتی۔ شریعت نے صرف اتنا بتلایا ہے کہ جتنی ضرورت ہے وہ آپ رکھ لیں اور دوسرا جو ہے وہ تقسیم کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔